ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی الحمد للہ علی آلائہ الحمد للہ علی نعمائہ الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد سلام اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وعليكم السلام بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك آیت نمبر 23 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون ویقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند الله وانما انا نذیر مبین فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العلی العظیم۔ تقریباً سورہ ملک کے آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں اور آیت نمبر 23 میں پچھلی روال کے مطابق خدا اپنے مختلف قسم کی مظاہر قدرت اور مظاہر صفات بیان کرنے میں ان آیات کو صرف فرما رہا ہے، اور یہاں پہنچ گئے ہیں اس آیت تک۔ کل جو چیز ہم نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اے انسانوں آپ کر ہی جا سکتے ہیں، آیا کوئی لشکر ہے آپ کے پاس جو آپ کو بچا سکیں؟ چلے اس کو چھوڑیں، آیا کوئی ہے رزق دینے والا؟ اگر خدا اپنا رزق روک لے تو وہ آپ کو رزق دے، یا یہ ہے کہ چلے ان چیزوں کو بھی اہمیت نہ دیں، کوئی راستہ بتانے والا آپ کو ہے ایسا جو راستے کو جانتا ہو، سیدھا راستے پہ چلنے کی سکت رکھتا ہو اور بتا سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ تو یقیناً جب آس پاس میں دیکھیں گے تو کوئی بھی ان تینوں سوالوں کے جواب میں مثبت جواب نہیں دے سکتا ہے کہ کوئی بچانے والا لشکر ہو، یا کوئی رزق دینے والا اور رازق ہو، یا یہ ہے کہ کوئی ہدایت دینے والا اور ہادی ہو جو سیدھے راستے تک اور صراط مستقیم پر انسان کی ہدایت کر سکے۔ جب ان سوالوں کے جواب منفی ہیں تو خدا کریم آیت نمبر 23 میں یوں فرماتا ہے، قل اے نبی ان کو بتا دے، هو الذی وہ وہی ہے، یعنی یہ کام کرنے والا کون ہے؟ بچانے والا خدا ہے، رزق دینے والا خدا ہے، وہی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ هو الذی انشأکم، آپ اس جہان میں بھی تو آئے ہوئے ہیں، پیدا بھی تو ہوئے ہیں، پہلے کچھ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ پتہ بھی تھا کہ کچھ ہوں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو پتہ اس وقت چلا جب آپ 12-14 سال کے ہو گئے، شعور آیا تو پتہ چلا کہ ہاں نہیں ہم ادھر ہیں اس جہان میں۔ تو کسی نے تو آپ کو انشاء کیا ہے،
پیدا کیا ہے، تو وہی ہے اس کا جواب۔ پچھلے سوالوں کا جواب بھی یہی ہے اور آگے والے جو مسائل ہیں ان کا جواب بھی وہی ہے۔ سارا جو فوکس ہے پچھلی آیات میں اور یہاں تک وہ سارا مبدأ پر ہے، یعنی ہمارے اصول دین کی جو پہلی مرکزی رکنیت رکھنے والی چیز ہے توحید، کہ بنانے والا کون ہے، ہم آئے کہاں سے، ہمارا سب کچھ کون چلا رہا ہے۔ تو یہ آیت بھی اور یہ اگلی ایک دو آیت بھی اسی ضمن میں ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ پھر کیا کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور آپ کے لیے خدا کریم نے سننے کی صلاحیت، ابصار دیکھنے والے آلات، اور افئدہ اور دل قرار دی ہیں، یعنی دل و دماغ جس کو کہہ سکتے ہیں، سمجھنے والا، جو انسان میں سمجھنے والا عنصر ہوتا ہے، قرآن میں اس کو فؤاد کہتے ہیں، افئدہ اس کی جمع ہے۔ تو یہ قرار دیے۔ آپ یہ سوچیں انسان کے پاس آلات تو بہت سارے ہیں، انسان کا ہر حصہ جسم کا آلہ ہے یعنی ابزار ہے انسان کو پتہ چلانے کے لیے۔ آپ بعض اوقات وہ کام جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو پاؤں کے ذریعے بھی کرتے ہیں۔ کبھی ایسا کیا ہے کہ جو دیکھنے کا کام ہو وہ پاؤں کے ذریعے کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کا فرض کریں کہ کوئی معنی ہے چیز، یہ جیسے چارپائی ہے، چارپائی کے نیچے ایک چیز پڑی ہے، دیکھ آپ سکتے نہیں ہیں، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، فل نیچے نہیں ہو سکتے ہیں، آپ ٹانگ نیچے کر کے پاؤں نیچے داخل کرتے ہیں اور ایسے ایسے کر کے پتہ چلا ہاں ہے۔ تو حالانکہ پاؤں لگایا ہے لیکن آپ نے کیا کر لیا، وہ چیز، وہ جو دیکھنے والا کام تھا کس کے ذریعے کر لیا ہے؟ پاؤں کے ذریعے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہمارے جو آلات ابزار ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی ابزار ہیں، جسم سارا ہی ایک قسم کا اس حوالے سے ایک عضو ہے، اور یہ ابزار ہیں ہمارے کام کرنے کے، ہمارے یہاں اس زمین کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن جو مرکزی ابزار ہیں، مرکزی سے مرکزی اور دن بدن ان ابزار کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اور خدا کریم نے 1400 سال پہلے انہی ابزار کو ذکر کیا ہے، اور وہ ہے سننا اور دیکھنا اور پھر سوچنا۔ سوچ مین چیز ہے، کیونکہ دیکھنا بھی فضول ہو جاتا ہے اگر سمجھ نہ ہو۔ جیسے ابھی بچہ ہے، فرض کریں کہ دیکھتا بھی ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، حالانکہ آنکھیں تو ہیں اس کو نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ادھر آئیں اور ایک بچے کو لے آئیں اور چھوٹے کو مثلا 5 سال کہیں کہ ادھر بتاؤ کیا کیا چیزیں پڑی ہیں، تو وہ ادھر آپ کو 2-4 چیزیں گن کے بتائے گا، موٹی موٹی چیزیں، صرف کرسی ہے، کیونکہ پہچان نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑے بندے کو لے آئے تو وہ یہاں اسی جگہ پر آپ کو 100 چیز گن کر بتائے گا کہ یہاں اتنی یہ چیزیں پڑی ہیں، حالانکہ اس کو بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن سوچ کا جب تک الاؤ اس پر نہ ہو، روشنی نہ ہو، اس کو نظر نہیں آئے۔ بس یہ جو ہماری سم ہے یا بصر ہے، اس کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے دماغ کا اور سوچ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی وہ جو جتنی معلومات ہیں آپ کو اتنا دکھتا ہے، جتنی معلومات ہیں اتنا سنائی دیتا ہے۔ ابھی ممکن ہے کہ ایک بندے کو 10 گنا زیادہ سنائی دیتا ہے، ایک بندے کو صرف 1 گنا، جس کو 10 زبانیں آتی ہوں اس کو 10 گنا سنائی دیتا ہے، جس کو 1 زبان آتی ہو کیونکہ باقی سمجھ ہی نہیں آتا تو اس کو تو 1 ہی زبان جتنا سنائی دیتا ہے۔ بس کتنی اہمیت ہے اس علم کی، عقل کی، فؤاد کی۔
آج کے زمانے میں جو انسان 90% اپنی ان پٹ یا اس سے بھی حد تک زیادہ ہو سکتے ہیں سم اور بصر پر کر رہا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اب آنکھوں کا کتنا کام ہو گیا ہے، سننے کا کتنا کام ہو گیا ہے۔ یہ جو خصوصاً آلات ابھی آگے ہیں، نیٹ اور موبائل اور یہ چیزیں، اس کے بعد تو سم اور بصر ہی رہ گئی۔ سارے کام انہیں سے ہی ہو رہے ہیں، دیکھ کر سن کر، ساری ان پٹ انسانوں کی دیکھ کر اور سن کر ہو رہی۔ اور پھر جو اس کا مین افعدہ ہے، خدا کریم نے ہاتھوں کو گنا ہی نہیں ہے، پاؤں کو گنا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تو ابزار ہیں ہمارے، ہاتھ پاؤں اور یہ بھی، لیکن ان کو نہیں گنا، اس لیے کہ جو قیمتی چیزیں ہیں جس سے زیادہ تر دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ سم اور بصر ہے، اور جیسے جیسے آگے جائیں گے ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی ایکٹیویٹی کم ہو جائیں گی، ساری رہ جائے گی اسی سم اور بصر میں۔ جس کے پاس سم اور بصر ہوگی تو وہ کام کا ہوگا، ہاتھ پاؤں کسی کام کے نہیں۔ ابھی مثلا یہاں ہمارے ہاں تو کچھ فاصلے ہیں جہاں انسان پاؤں کے ساتھ چل کے جا سکتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کی جو بڑے شہر ہیں وہاں پاؤں کسی کام کے نہیں ہیں، آپ کے پاس سم اور بصر جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا موبائل نکالیں اور اس میں سے وہ جو ہے فون کریں اور اس کی جو باتیں ہیں اس کے جواب دیتے جائیں، سنتے جائیں، اس کے بٹن دباتے جائیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، سلیکٹ کرتے جائیں۔ تو یہ خدا کریم نے اپنی قدرت کا شاخسانہ بتایا ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سننے کی صلاحیت، وَالْأَبْصَارَ اور دیکھنے کے آلات، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل قرار دیے ہیں آپ کے لیے۔ اب یہ کہ سم کو مفرد کہا ہے اور مصدر کی صورت میں کہا ہے، ابصار کو جو ہے وہ جمع کی صورت میں، اور بصر کی جمع یا بصیرت کی جمع، بصر کی جمع بنائے، اور فؤاد جو کہ جمع ہے، افئدہ جمع ہے فؤاد کی، جمع کی صورت میں بتایا۔ یہ خود معنی دار ہوگا، جو کہ ابھی ہمیں اس کا بہت زیادہ اس پر رائے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ساری باتیں ابھی ہمیں پتہ ہی بھی نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلے گا کہ سم کو ایک کیوں قرار دیا ہے، بصر کو جمع کیوں لے آئے ہیں، اور افئدہ کو بھی جمع کیوں ذکر کیا ہے۔ تو اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے پکا پتہ شاید نہیں ہے۔ خدا کریم اس پر فرماتا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، کتنی قیمتی چیزیں آپ کو دے رکھی ہیں، لیکن آپ ہیں کہ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ کون ہے جو یہ کہہ کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے عقل دی ہے؟ کتنے بندے اس قسم کا شکریہ کرتے ہیں؟ آنکھوں کا شکریہ کتنے بندے کرتے ہیں؟ سننے کا شکریہ کتنے بندے کرتے ہیں؟ آپ یعنی ہم سب شامل ہیں، مثلاً خیال ہی نہیں، پتہ اس وقت چلے گا جب مثلاً سنائی نہیں دیتا ہے تو پھر بندہ بول بیٹھتا ہے۔ ہاں، کان بھی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں، ہیں جی۔ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان سے۔ یہ پھر کہتے ہیں جب ہیں تو سب بھولے ہوئے، قلیلا ما تشکرون، اے انسانوں کتنے ناشکرے ہو، کتنے ناشکرے۔ پھر خدا کریم فرماتا ہے کہ هو الذی، قل اے نبی ان کو بتا دے، هو الذی، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، ذرأکم فی الارض، جس نے آپ کو زمین پر پھیلا دیا ہے، زمین پر زندگی کے لیے پیدا کر دیا ہے، بنا دیا ہے۔
وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور البتہ یہ خیال مت کرنا، بھولنا مت کہ بھائی آپ زمین پر آ گئے ہیں تو آپ بس ٹھیک ہے جی، آپ کون پوچھے گا، چلو جی ہاں جو مرضی کریں، نہیں، واپس بھی ادھر ہی جانا ہے، اسی کے پاس ہی جانا ہے، اسی کے پاس جا کر پھر آپ نے اپنی اگلی زندگی آغاز کرنی ہے، دوسری زندگی جو بعد میں دوبارہ ادھر سے ملے۔ یہاں جب یہ خدا کریم نے اپنی وحدانیت اور توحید کی بات تمام پچھلی آیات میں کی تو ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑا سا سننے والوں کے ذہن میں آ ہی گیا کہ چلیں ٹھیک ہے، اتنا تو مان لیا کہ رب ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسولوں کی بات صرف ایک یہ تو نہیں ہوتی تھی نا کہ آپ مان جائیں کہ خدا ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ صرف خدا ہے کو نہیں ماننا، یہ تو ماننا ہی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ماننا ہے کہ اس کے بعد ایک زندگی ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، یوم جزا ہے، یہ بھی رسول کہتے تھے کہ یہ بھی مانیں۔ اب انہوں نے کہا کہ چلے وہ پہلی باتیں ہیں اللہ مان لی کہ تو ہی ہے دینے والا، تو ہی ہے لینے والا، تو ہی ہے لانے والا، تو ہی ہے سم و بصر فؤاد دینے والا، اب یہ مان بھی لیا۔ اب یہ جو آپ وعدہ کہہ رہے ہیں، کتنی نسلیں گزر گئی ہیں، کوئی قیامت نہیں آئی، کوئی چیز نہیں آئی، تو یہ کب ہوگا، قیامت کب ہوگی، یہ بھی بتا دے اے نبی۔ تو دیکھیں کہتے ہیں بھائی یقولون، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ جو آپ وعدہ دے رہے ہیں، چلے ہم اس پچھلی بات کو اگر مان بھی لیں، یہ ہے اگر تک، ہاں تو یہ کب ہوگا جب جس کا آپ وعدہ دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا، قیامت ہوگی اور سب کو پوچھا جائے گا، اور سب کا پوچھا کیا جائے گا، یعنی سب کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے مطابق حساب کتاب بھی یہی ہوگا کہ خود بخود یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں، جیسے کہ سپر مال میں جو ہے بڑے اس میں دکانیں جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز کا ریٹ طے ہوتا ہے، ہاں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ جتنا سودا انہوں نے لیا ہوتا ہے ان کے ذہن میں پہلے ہی رقم کا اندازہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملنا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی قیمت طے شدہ ہے، پتہ ہے، وہ دیکھ کر کہتے ہیں اچھا ہاں اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، گنجائش جیب میں اتنی ہے، اتنے لے کر جائیں۔ تو اس لیے حساب کتاب کی ضرورت اتنی نہیں ہوگی، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہ نے کہا ہے کہ آج خود ہی اپنا حساب کرو، اس لیے کہ پتہ جو ہے بتایا ہوا ہے کہ اس کے لیے اتنے ملیں گے، اس کے لیے اتنے ملیں گے، اس کے لیے اتنے ملیں گے۔ تو جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے لیے ممکن ہے کہ جو نہ جانتے ہوں، ہاں بے حساب اعمال نیک انجام دیتے جاتے ہو، کبھی حساب کیا ہی نہیں، ہاں کبھی یہ خیال نہیں کیا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ ان کو ان کی جمع تفریق کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ھَٰذَا الْوَعْدُ، یہ جو آپ وعدہ دے رہے ہیں کہ کل نئی زندگی شروع ہونی ہے، یہ کب ہوگی، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہیں تو بتا دیں، ٹائم بتائیں، فکس بتائیں کہ فلاں ٹائم ہوگا۔ تو کل خدا کریم اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ ان کے جواب میں بتا دو، انما العلم عند اللہ، یہ علم اس خاص قسم کے دن اور قیامت کا علم اللہ کے پاس، میں نہیں بتا سکتا، اور خدا کریم نے یہ علم اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، کسی کو بتایا بھی نہیں، اور اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ خدا نے کیوں نہیں بتایا، بتا دیتا مسئلہ مک جاتا، ایسی کون سی بات تھی کہ کسی سے کوئی ڈرنے والی بات تو ہے نہیں، خدا بتا ہی دیتا بھائی فلاں تاریخ کو۔ اگر یہ ہوتا تو امتحان والی یہ جو ابھی کیفیت ہے یہ پیدا نہ ہوتی نا، پھر ایک دوسرا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہی لوگ مار جاتے، ہاں پتہ ہوتا مثلا قیامت فلاں تاریخ کو ہے تو وہ بندہ خدا جو ہے کیا بس تھوڑے دیہڑے راندے، چھوڑو جی چھوڑو، بس کوئی نہیں، ہم دن ہی نہیں راندے، کیا کرنا، کوئی چیز اگائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 6 مہینے راندے، ختم ہو جائیں گے، ہاں
ٹائم فکس کرنے سے انسانوں میں مایوسی کی لہر دوڑ جاتی ہے، انسان مرنے سے پہلے مرنے کے لیے وہ ہو جاتا ہے، بس کوئی اب کیا رہ گیا پیچھے. ہاں، تو اس طرح بہت سارے سلسلے خراب ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے ذہن میں ایک اور طرح کی صورتحال بن جاتی ہے. ابھی آپ نے پتہ نہیں، یہ میں نے جو بھی بات کی ہے یہ بہت حقیقت پر مبنی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی ایک خیالی خیال کسی نے اسی سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا، وہ ایک تہذیب ہے جنوبی امریکہ میں جس کی انہوں نے کیلنڈر لکھا ہوا ہے، ابھی بھی لکھا ہوا ہے. اس کیلنڈر کی آخری تاریخ انہوں نے جو ڈالی ہے، آخری سال جو ڈالا ہوا تھا، یعنی وہ لکھتے گئے ہیں 2001 2002 2003 پیچھے سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کب سے 4 5 6 12 پر آ کر انہوں نے روک دیا کیلنڈر. 2012 پہ کیلنڈر روک دیا، اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہوا. اور وہ جو ان کی وہ تاریخی عمارت ہے نا، وہ بہت پرانی ہے، صدیوں پہلے سے ہے. ممکن ہے کہ 2000 سال پہلے 3000 سال پہلے سے وہ ادھر لگی ہوئی ہے. اچھا، تو اب وہاں سے انہوں نے آئیڈیا لیا کہ یہ ہو نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ دنیا نے 2012 میں ختم ہو جانا. اتنا یہ ایشو چلا تھا کہ کتنے لوگوں نے اپنے سارے کام ہی ختم کر دیے اور تیار تھے کہ بس 21 دسمبر، ہاں تاریخ کیا لکھی ہوئی تھی، 21 دسمبر 2000 کے لیے سڑکیں کام بڑھ گئے تھے. ہاں ایسے 21 دسمبر 2012. اور ایئرپورٹوں کے یعنی انہوں نے وہ جہازوں کی ٹریفک ڈیمیج ہو گئی تھی، یعنی اس میں اتنا خلل پڑ گیا تھا، ساری دنیا نے پتہ نہیں، جنہوں نے بکنگ کینسل ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے خراب ہو گئے تھے، لوگ چھوڑ گئے تھے اصلا کہ بس 21 تک آخری دن ہے اور ہم انتخاب کا لگے ہوئے ہیں، چھوڑے بس. تو پتہ نہیں کیا، اور جب یہ 21 دسمبر گزرا تو پھر جا کے، اور اس کا ایک اچھا خاصا نام بھی تھا جس میں کے آتا تھا، پتہ نہیں کون سا فنامنا کے یا کوئی ایشو کے یا اس طرح کے کلاس کے ساتھ لگایا ہوا تھا. تو یہ حالت ہے. اگر قیامت کا واقعہ خدا کی طرف سے اعلان ہو جائے تو پھر کیا صورتحال ہوئی؟ یہ تو ایک صرف فرضی بات تھی، کسی کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی، صرف اس تہذیب جو کہ وہ جنوبی امریکہ میں پرانی تہذیب کے کچھ آثار موجود ہیں، ان آثار پہ کیلنڈر درج ہے اور کیلنڈر کا آخری تاریخ 21 دسمبر 2012 لکھا ہوا تھا. اس سے انہوں نے آئیڈیا لے کہ وہ نہ ہو یہ قیامت ہی کا دن ہوگا. تو اتنا اثر پڑا کہ انسانوں کا نظام درم برہم ہو گیا. شکر کیا اس دن سب نے جب یہ 21 دسمبر 2012 گزری پہ کچھ نہیں. پھر چلو بھائی، پھر سارا نظام چل پڑا. تو یہ حالت، اس لیے خدا کریم نے نہیں بتایا کہ قیامت کب ہے، اس لیے فرماتے ہیں کل انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، البتہ خدا نے آپ کی آسانی کے لیے اتنا ہے کہ مجھے نذیر مبین بنا کے بھیجا ہے، بتا دیا ہے کہ قیامت سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، بچت کے طریقے آپ کو بتا دیے ہیں جن سے آپ نے بچ کے چلنا ہے. قیامت آ جائے، 10 دن بعد آئے، 100 دن بعد آئے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ صحیح سے چلتے جائیں. قیامت چاہے کل آ جائے، چاہے 100 سال بعد آ جائے، آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو کیا ہے کہ کب آنی ہے، آپ اپنا کام ٹھیک کریں، اللہ خیر اللہ. جیسے کوئی پڑھائی کی تیاری کر رکھتا ہے، چاہے امتحان بھائی 1 مہینے بعد ہو، چاہے 2 مہینے بعد ہو، جب آپ کی تیاری پوری ہے تو آپ کو کوئی مشکل
نہیں ہے. آپ تو اپنی طرف سے ریلیکس ہیں، آپ نے سارا سلسلہ تیار کیا ہوا ہے، جب مرضی ہے دھیان لے لیں. پھر اے اللہ، یہ تو پھر بالکل ہی ہم غافل ہو جائیں گے اور پتہ ہی نہیں ہوئے کب آنی ہے. بہت لمبی ہوگی، اللہ کی تاریخیں ویسے بھی لمبی ہوتی. ہاں، اللہ کی دی ہوئی تاریخیں چھوٹی ہوتی نہیں ہیں، بہت لمبی ہوتی. وہ خدا کریم نے ایک آیت میں کہا ہے کہ یرونہ بعیدا ونراہ، یہ قیامت ان کو تو دور لگتی ہے لیکن ہمیں قریب لگتی ہے، قریب ہے. تو یہ 1400 سال پہلے خدا کریم نے کہا تھا. ہاں، 1400 سال پہلے جو قریب لگتی تھی، ہاں جی، ابھی تک تو نہیں ہے. یہ تو قریب کا کہتا ہے. فلما رأوہ، خدا کریم فرماتا ہے لیکن نہیں، غافل مت ہونا. فلما رأوہ زلفتاً، جب وہ قریب اس کو پائیں گے. اچھا، یہ خود علامت ہے نہ بتانے کی، شاید دلیل ہو کہ اللہ کیوں نہیں بتا دیا. اس لیے کہ فلما رأوہ زلفتاً، اگر وہ اس کو قریب پائیں تو کیا ہوگا؟ سیئت وجوہ الذین کفروا، جو کافر ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، ان کو برا لگ جائے گا، یعنی مایوس ہو جائے گی، مرنے کو آ جائیں گے. ہاں جی، مرنے. تو جب یہ پائیں گے، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ قریب، آپ ایسے بھی نہ سمجھیں کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ اعلان ہو جائے، کس وقت یہ آ جائے، کیا حالات پیدا ہو جائے. حالات پیدا ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی ہے ابھی. بالکل یہ ہم بہت آہستہ آہستہ، وہ جو جنگ ایک دو ملکوں میں لگی ہوئی ہے، ہاں، تو آہستہ آہستہ انوالو ہو رہے ہیں باقی ملک بھی اس میں. پہلے تو کہ جو دو ملکوں کے، روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے اور اس پر وہ کر رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ جیسے پہلی جہانی جنگ ورلڈ وار 1 اور پھر ورلڈ وار 2 جو ہے اس میں کیسے ہوتا ہے، ایسے آہستہ آہستہ اب وہ جو ہے یورپ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی مدد کریں. کل ممکن ہے تھوڑے سے فوجی بھیج دیں. پھر روس جو ہے وہ نہ صرف یوکرین پر، پھر ان پر بھی حملہ کرے گا. جب ان پر بھی حملہ کرے گا تو پھر وہ واپسی میں اس پر حملہ کریں گے، اور پھر جو روس کے ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھیوں کو ماریں گے، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھیوں. جیسے ایک چھوٹی سی لڑائی بچوں کی نہیں ہوتی ہے، دو بچے لڑ پڑے، اب ادھر لڑتے لڑتے کسی بڑے نے آ کر ایک بچے کو جو ہے تھوڑا سا مخالف بچے کو تھپڑ لگا دیا، دوسرے آ کر اس کے ساتھ لڑ گئے، اس کے بندے اس کے ساتھ لڑ گئے، اس طرح پورا محلہ لڑ گیا. اور جنگ جو انٹرنیشنل جنگیں ہوتی ہیں، جہانی عالمی جنگیں جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ابھی تقریباً آثار بنے ہوئے ہیں. اللہ بچا لے، خدا کریم بچا لے، نہیں تو ایسے ابھی جاری ہے سلسلہ اور بڑھ رہا ہے دن بدن، اس کے حالات بنتے جا رہے ہیں. پھر یہی ہوگا کہ اچھا تو ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، ادھر کا ہے تو ادھر والے ماریں گے. ہاں، جب ایک کو مارے گا تو یہ کیا چپ بیٹھے رہیں گے، یہ بھی کون ان کو ماریں گے، ان کو نہیں ماریں گے تو ان کے دوست کو ماریں گے. یہ اس طرح. تو فرما رہے ہیں کہ فلما رأوہ زلفتاً، جب دیکھیں گے قریب. پس قیامت کے لیے یہ مثال اس جنگ کی قیامت کی وجہ سے ذکر کیا کہ یعنی انسانوں کا ختم، اور پھر خدا نہ خاصہ ایٹمی مسئلہ اس میں انوالو ہو جائے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ قیامت سے پہلے بھی قیامت ایک آ جائے گی، پھر باقی کچھ نہیں رہے گا. اگر خدا نہ خاصہ ایٹمی مقابلہ ہو گیا تو جس کا پتہ تو نہیں چلتا ہے نا. جب مرنے کو کوئی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو مرضی ہے، جب ہم مر رہے ہیں تو دوسرے کیوں جیے، پھر وہ بھی اسی طرح کرتا. پس قیامت کے لیے کوئی دیر نہیں بھی لگ سکتی. فلما رأوہ زلفتاً، جب وہ اس کو پائیں گے بالکل قریب.
سیئت وجوہ الذین کفروا، وہ جو انکاری ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ وکیلا، اس وقت ایک بات کہی جائے گی، یعنی ان کو سنائی دے گی کیا؟ ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی تو وہ دن ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی، سنایا گیا تھا کہ قیامت آنی ہے، ایک دن ہونا ہے، آپ کی زندگی کے کیے ہوئے سلسلوں کا تعین ہونا ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچ گئی نا، تو بھی دیکھا کہ کافر ماننے کی جا ہی نہیں رہی، مان ہی نہیں رہی، ساری اتنی باتیں سنا کے سمجھا کے ابھی بھی ان کی جو سوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ نہیں یار، دل نہیں مانتا کہ ایسے ہو، لگتا نہیں ہے۔ تو آخر میں نبی کریم ایک آخری جملہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ میری اور میرے ساتھیوں کی فکر نہ کریں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ باتیں اس وقت تک ہے جب تک نبی زندہ ہیں، کر رہے ہیں، جیسے ہی نبی گئے، رات گئی، بات گئی، ختم ہو جائے گا مسئلہ، اور پھر کس نے کہنا ہے کہ اللہ ہے، قیامت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو نبی کریم وضاحت کرتے جاتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ حقیقت تو نہیں ٹال سکتی ہے۔ کون سی حقیقت؟ کہ خدا ہے، وہی رازق ہے، وہی چلانے والا ہے، اور آگے قیامت بھی ہے، وہ تو ٹال نہیں سکتی۔ ہم اگر ادھر سے چلے بھی جائیں، فرماتے ہیں کل، اے نبی ان کو بتا دے، ارأیتم، کیا آپ سوچتے ہیں، ان اہلکنی اللہ، اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے۔ ہلاک کا مطلب عربی میں یہی ہوتا ہے کہ یعنی میری موت واقع ہو جائے۔ ان اہلکنی اللہ ومن معی، اور وہ جو میرے ساتھی ہیں، ساتھی یعنی وہ جو اسی مشن پر ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، توحید کا بتاتے ہیں، قیامت کا بتاتے ہیں، اور خود مانے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں خدا کریم ہلاک کر دے، یعنی یہاں دنیا سے لے جائے، یا راہبنا، یا یہ ہے کہ رحم کرے اور کچھ دن اور بھی ہمیں زندہ رکھے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، لیکن اس سے کافروں کو کون نجات دے گا؟ وہ جو حقیقت قیامت کی ہے، اس کے کافروں کو تو نجات نہیں ملے گی، میرے جانے سے تو کافروں کو نجات، قیامت میں نے تو بنانی نہیں ہے کہ میں اگر مر گیا تو قیامت بھی ختم ہو جائے گی۔ قیامت یا وہ جو روز آخرت ہے، یا جو اگلی زندگی ہے، وہ تو ہے ہی، ان کو کون نجات دے گا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، عذاب علیم سے کافروں کو کون بچائے گا؟ پھر خدا کریم خود ہی اس کا جواب دیتا ہے، پس کل، اے نبی ان کو بتا دے، هو الرحمن، اگر آپ کے پاس کوئی پناہ گاہ ہے، بچنے کا راستہ ہے، تو وہ صرف اور صرف رحمان ہے۔ آپ رحمان کو مانیں، رحمان کی رحمانیت پہ یقین کریں، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ کل هو الرحمن، اے نبی ان کو بتا دے کہ وہ صرف جو بچانے والا ہے وہ رحمان ہے۔ آمنا بہ، ہم اسی پر ایمان لے آئے ہوئے، ہم اسی کو ہی مانتے ہیں۔ وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اپنی زندگی میں اسی پر ہی بھروسہ رکھا ہوا ہے، اسی پر توکل کیا ہوا ہے۔ اور اگر ابھی آپ نہیں مان رہے ہیں، فستعلمون، آپ بہت کم اس میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد جان لیں گے، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون ہے جو گمراہی میں ہے، اور واضح گمراہی میں۔ مبین تو ہو ہی جائے گی جب سامنے ہوگی کہ غلط راستے پہ چلتے رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ کسی منزل پر پہنچتے، جنگل میں اور صحرا میں اور خطرناک وادیوں میں جا پہنچے۔ آخری آیت میں خدا کریم فرماتا ہے کہ چلے آخری بات سنتے جائیں، اے نہ ماننے والوں، نہیں جو مانتے تھے۔ تو جیسے ایک ہوتا ہے نا، کوئی بندہ بالکل سمجھا کر کوئی بات مانی نہیں ہے، حتیٰ یعنی وداع کا ٹائم بھی آ گیا ہے کہ بھئی اب چلیں، ٹھیک ہے جی، نہیں مانتے ہیں، چلیں، جاتے ہوئے کوئی ایک بات پھر بھی زیادہ
جیسے کہتے جاتے ہیں کوئی، ہاں جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ چلیں سوچنا صحیح، اتنا ہی دیکھ لیں کہ یہ کیسے ہے۔ خدا کریم ہمیں صرف اپنے اس پانی کو ہی دیکھ لیں، یہ جو آپ کو پانی ہم نے فراہم کیا ہوا ہے اور ہم پیتے ہیں، اگر خدا کریم اس زمین کے اوپر والے پانی کو کھینچ لے، زمین کے نیچے لے جائے، آپ کے سامنے پانی نہ ہو، مثلا ابھی یہ جو ہم جس ایریا میں رہنے، پانی ہمیں فرض کریں کہ 100 فٹ 200 فٹ 150 فٹ پر مل جاتا ہے، یا نہری علاقوں میں پانی اوپر ہوتا ہے، یا جہاں دریا ہوتے ہیں قریب ہوتا ہے پانی 60 70 80 فٹ میں بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسے جیسے تیل ہے، ابھی جو تیل نکلتا ہے وہ کدھر سے نکلتا ہے؟ وہ تو 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر 7 10 کلومیٹر نیچے زمین کے جا کر نکلتا ہے۔ اگر پانی کو بھی خدا کریم نیچے کھینچ لیتا، پانی کو اوپر کیوں قرار دیا خدا کریم نے کہ انسانوں کی رسائی میں ہو؟ صاف ستھرا پانی، بالکل ایسے پاکیزہ پانی، بہترین شفاف پانی زمین کے قریب رکھا ہوا ہے خدا کریم نے۔ حالانکہ زمین کا پیندہ تو بہت نیچے ہے، زمین تو 10 کلومیٹر تک بھی، 10 کیا ہو تو کتنے ہزاروں کلومیٹر ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ادھر سے ادھر ہو، تو بالکل وسط میں چلا جائے پانی، پھر کون ہمیں کیسے نکالیں گے؟ ابھی تیل نکالنے کے لیے کتنی بڑی کمپنیاں بڑے سرمایے لگا کر وہ وہاں تک کھدائی کرتی ہے اور وہاں تک پائپ پہنچتے ہیں اور وہاں سے وہ تیل نکالتے ہیں۔ تو انسانوں کے پاس کی بات تو نہیں تھی پانی پھر حاصل کرنا۔ اگر پانی قریب نہ ہو تو انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ جہاں پانی قریب نہیں ہے تو وہاں آبادی ختم ہے، وہاں سے لوگ کوچ کر جاتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی صحرا جتنے بڑے ہیں تو وہاں آبادی کیوں نہیں ہے؟ خالی زمینیں ڈھیر پڑی ہیں، کوئی بندہ جاتا ہی نہیں ہے، سارے ہی ادھر آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ کیوں ایسے ہے؟ وہ پانی زندگی ہے۔ تو خدا کریم یہ جو پانی ہے، سادہ سی بات جس کو آپ نے سمجھا ہوا ہے، تو یہ زمین کے قریب کس نے اس کو رکھا ہوا ہے؟ اتنا ہی سوچ لیں۔ اگر اسی پانی کو خدا کریم بالکل نیچے لے جائے، جہاں سے حاصل کرنا مشکل ہو، یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر ہو، تقریباً اب کون 500 کون جو ہے 1 کلومیٹر کی کھدائی کر سکتا ہے؟ وہ تو پھر بڑی بڑی کمپنیاں جس میں اربوں ڈالر لگتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، پھر جا کر وہ کوئی کھدائی کر کے کوئی تیل نکالتے ہیں۔ اس لیے تو بہت سارے ملکوں کے ہاں ہیں وسائل ہیں، لیکن ان کے پاس کھدائی کے پیسے نہیں ہیں، ملکوں کے پاس پیسے نہیں۔ ابھی پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے ہمارے پاس خزانے پڑے ہیں، پیسے نہیں ہیں، کیسے کھدائی کرے، کیسے نکالے؟ افغانستان بھرا ہوا ہے، پیسے نہیں۔ افریقہ میں اسی طرح بہت سارے ممالک ہیں، ان کے زیر زمین خزانے بہت ہیں، پیسے نہیں، نکالنے کے لیے پیسے ہی نہیں۔ ملکوں کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں ان خزانوں کو نکالنے کے لیے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے اگر یہ پانی جو ہم نے آپ کے لیے اتنا آسانی سے سہل انداز میں رسائی اس تک دے رکھی ہے، کتنا ہے جی؟ 200 فٹ 300 فٹ 400 فٹ تک پانی مل جاتا ہے، کہیں 70 80 50 فٹ تک بھی مل جاتا ہے، کہیں سے بھی قریب تر پانی مل جاتا ہے۔ تو یہ اسی کو کم از کم دیکھ لیں کہ اتنی کس نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے؟ آپ کو آپے ہو گیا، زمین ہے، اگر زمین اوپر سے پانی نیچے لے جا سکتی ہے یہاں تک، تو اس سے بھی نیچے بھی تو جا سکتا ہے نا۔ ابھی بارش جب ہوتی ہے تو زمین کیا کرتی ہے؟ پانی کو جذب کر لیتی ہے نا، تو وہ وہاں جا کے رک کیوں جاتا ہے؟ اس سے بھی نیچے چلا جائے نا۔ جب زمین میں اوپر سے ادھر تک آ گیا ہے تو اس سے بھی تو نیچے چلا جانا چاہیے نا، آہستہ آہستہ جاتے 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 وہ جہاں بالکل آخری جگہ ہو وہاں چلا جائے، لیکن نہیں جاتا ہے۔ پانی کیا کرتا ہے؟ اسی حد میں ہی رک جاتا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ فرماتے ہیں کل، اے نبی ان کو بتا دے، ارائیتم، سوچیں تو صحیح، ارائیتم یعنی کیا آپ دیکھتے ہیں، یعنی سوچیں تو صحیح، سوچنے کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے، ارائیتم، اتنا تو دیکھ لیجئے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر آپ کا یہ جو پانی ہے یہ ہو جائے غائب، غور ہو جائے یعنی غائر ہو جائے، دور ہو جائے۔ غائر کا مطلب ہے جیسے کہتے ہیں نظر غائر، یعنی گہری نظر کرنا، دھیان سے دیکھنا۔ اگر یہ پانی ہی زمین میں غائب ہو جائے، دور ہو جائے آپ سے، فمن یاتیکم بماء معین، کون آپ کے لیے پانی لائے گا؟ کدھر سے آئے گا پانی آپ کے لیے؟
کوئی ہے بندہ یا کوئی ہے چیز ایسی یا کوئی ہے اور خدا جو کہے کہ اچھا چلے اس خدا نے آپ کا پانی بند کر دیا ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں؟ ہے کوئی ایسی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ فمن یاتیکم، کون لائے گا؟ بماء معین، معین اون سے ہے، معین کس سے ہے؟ اون کے لفظ سے، یعنی جو آپ کی زندگی میں اون ہے، مدد ہے، آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ آپ کی زندگی تو چل ہی اسی پانی سے رہی۔ یہ سورہ ملک ختم ہوئی، انشاءاللہ سورہ قلم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔